سبحانہ و تعالی کا بے حد احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس بابرکت محفل میں جمع فرمایا ہے۔ تو یہ مجلس صرف پڑھنے اور سننے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے قلوب کی آبیاری، ہمارے کردار کی تعمیر اور ہماری زندگیوں کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ تو علم صرف الفاظ کا ذخیرہ ہی نہیں، بلکہ یہ دلوں میں روشنی، سوچ میں بیداری اور اعمال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ علم ہمارے رویوں کو نہ بدلے تو یہ صرف معلومات ہے، لیکن جب یہ دل کو جھنجھوڑے اور فکر پیدا کرے اور قدموں کو نیکی کی طرف لے کر آئے تو یہی علم جو ہے وہ نور اور یہی علم حیات بن جاتا ہے۔ ہمارا یہ 40 روزہ تعلیمی و تربیتی جو سفر ہے اسی مقصد کے تحت ہے کہ ہم قرآن و سنت سے براہ راست رہنمائی لے کر اپنی سوچ کو سنواریں، اپنے اخلاق کو نکھاریں اور اپنے عمل کو کتاب و سنت کے مطابق ڈالیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے لیسن کی جانب۔ آج جو ہماری حدیث نمبر ہے کتاب الجامعہ کی 90 نمبر حدیث ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 3 چیزوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے جن سے جو ہے وہ اللہ مال، عزت اور رفعت میں جو ہے وہ اضافہ فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ناقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ تعالی، اخرجہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ کسی مال کو کم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی بدولت بندے کی عزت کو جو ہے بڑھا دیتا ہے، اور کوئی شخص اللہ کی خاطر جو ہے وہ نیچا نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی خاطر نیچا نہیں ہوتا مگر اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا ہے کہ صدقہ جو ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ کسی کے مال کو کم نہیں کرتا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی بدولت جو ہے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت کو جو ہے وہ بلند کرتے ہیں، عزت کو بڑھا دیتی ہیں، اور کوئی شخص جب اللہ کی خاطر جو ہے وہ نیچا ہو جاتا ہے تو اللہ پھر اسے بلند کر دیتے ہیں۔ یہ 3 باتیں، 3 چیزیں اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ بیان ہو رہی ہیں۔ تو صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، سب سے پہلے صدقے کے بارے میں نا کہ ما ناقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ جو ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا۔ تو اہل علم نے صدقے کے ساتھ مال کم نہ ہونے کے 3 معنی لکھے ہیں، یعنی اہل علم نا صدقہ جو ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا، اس حوالے سے جو ہے وہ 3 اقوال ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے شخص کے مال میں برکت کر دیتا ہے، یعنی جو شخص اللہ کے رستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے مال میں برکت کر دیتا ہے، اسے آفات سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی اسے کسی قسم کی آفت جو ہے ایسی نہیں آتی جس سے جو ہے وہ اس کا مال جو ہے تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اس لیے اسے آفات سے محفوظ رکھتا ہے، اس کا تھوڑا مال اسے اتنا فائدہ پہنچا دیتا ہے کہ اگر وہ صدقہ نہ کرتا تو مال زیادہ ہونے کے باوجود بھی اس کے کسی بھی کام نہ آتا۔ یعنی بعض اوقات انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ تھوڑا مال ہی جو ہے وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، وہ تھوڑا مال ہی اس کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ جائے کہ اگر انسان کے پاس مال زیادہ ہوتا، اگر صدقہ نہ کرتا تو وہ زیادہ مال بھی اس کے کسی کام نہیں آنا تھا، اب اس نے صدقہ کیا تو تھوڑا مال بھی اسے جو ہے وہ کفایت کر گیا، اس کو جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ مال زیادہ ہونے کے باوجود نہ اس کے کام آ سکتا تھا، نہ اتنی ضروریات پوری کر سکتا تھا، بلکہ ہو سکتا تھا کہ کسی مصیبت میں وہی مال سارا کا سارا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا، تو اس کے لیے مزید مصیبت کا باعث بن جاتا، اور کوئی ایسی مصیبت پڑتی کوئی اس کا جو باقی بچا کچا مال ہے وہ بھی جو ہے وہ تمام کا تمام ضائع ہو جاتا۔ تو یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا، اس سے مال کم نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ صدقے سے اتنا ثواب حاصل ہوتا ہے کہ اس کے مال کی کمی پوری کر دیتا ہے، صدقہ کرنے سے انسان کو ایسے سمجھ لے کہ اتنا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے کہ جو اس کے مال کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اسے جو ہے ثواب عطا فرماتے ہیں، اسے نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو گویا جس مال کے عوض اسے 10 گنا 70 گنا بلکہ اس سے بڑھ کر
بعض اوقات تو بے حساب ثواب جو ہے وہ ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال میں جو ہے وہ کبھی کمی واقع نہیں ہونے دیتا۔ یعنی ایسے مثال ہے کہ جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے نا، تو اس کی مثال اللہ کے قرآن نے وہ بیان فرمائی ہے نا، یعنی ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ زمین میں ایک جو ہے وہ دانے کو بوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک دانے سے جو ہے وہ یعنی 7 بالیاں نکالتے ہیں، اور 7 بالیوں کے اوپر جو ہے وہ 7 سٹے لگتے ہیں، اور 7 سٹوں کے اندر یعنی 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو یعنی سمجھ لیں کہ ایک دانے سے اللہ 700 دانہ جو ہے وہ پیدا فرما رہا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اللہ اگر چاہے تو یضاعف لمن یشاء، اللہ اگر چاہے تو زیادہ بھی کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی 700 ایک دانے سے 700 اور پھر 700 سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی مثال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال کو کم نہیں ہونے دیتا بلکہ اس کے مال کو جو ہے وہ زیادہ کر دیتا ہے۔ تو تیسرا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کی جگہ جو اس نے خرچ کیا ہے اسے اور مال دے دیتا ہے، یعنی جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اس کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اسے اور زیادہ مال عطا فرما دیتی ہیں، بلکہ بعض اوقات اس سے بڑھا کر جو ہے وہ عطا کر دیتی ہیں، یعنی جتنا اس نے خرچ کیا اللہ نے اس سے دگنا تگنا جو ہے وہ اس کو بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ واپس ریٹرن کر دیتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو جو ہے قرض حسنہ دے؟ تو جب اللہ کو کوئی انسان قرض دیتا ہے تو اللہ جو ہے وہ اسے آسن طریقے میں اس کو بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ اس کو ریٹرن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، یعنی اور تم جو چیز بھی خرچ کرو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، یعنی جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاتے ہو نا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جگہ انسان کو اور زیادہ دے دیتا ہے۔ اللہ کیسے کسی کا حق رکھ سکتا ہے؟ تو اسی کے ساتھ ساتھ اسی حدیث کے اندر معاف کرنے کی عظمت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ معاف کر دینے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص یعنی اگر کسی شخص پر زیادتی کی گئی ہو اسے حق ہے کہ وہ زیادتی کا بدلہ لے یعنی بدلہ لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جو شخص مظلوم ہونے پر بدلہ لے تو ان لوگوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی انسان کے خلاف ظلم ہوا ہے تو وہ بدلہ لے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہے، یعنی اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی یعنی برا کیا تو آپ اس کے بدلے جتنا اس نے برا کیا اتنا آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دے یعنی تو یہ اونچے درجے کا کام ہے۔ اگر کوئی انسان معاف کر دیتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ اعلیٰ درجے کا کام ہے، ایک اعلیٰ فضیلت والا معاملہ ہے، فضیلت والا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے معاف کر دینے والا بن جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے ہاں اجر و ثواب کا وہ باعث بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو جو شخص معاف کر دے اور معاملہ درست کر لے تو اللہ یعنی اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، یعنی ایسے سمجھ لیں کہ اس کا اجر جو ہے پھر اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے جو شخص جو ہے معاف کر دیتا ہے اور اپنے معاملے کی اصلاح کر دیتا ہے، یعنی درست کر لیتا ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَظَمِ الْأُمُورِ، اور جو شخص صبر کرے اور بخش دے تو یقیناً یہ جو ہے وہ ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے، یعنی جو شخص صبر کرے اور بخش دے یعنی معاف کر دیتا ہے تو یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے، یہ بڑے حوصلے والی بات ہے۔ کوئی جناب کوئی مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، صبر کر جاتا ہے، تو یہ بڑا اعلیٰ مرتبے اور ہمت والا جرت والا کام ہے۔ تو معاف کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ پیش آتی ہے کہ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ بدلہ لینے کی صورت میں دل ٹھنڈا ہوگا، یعنی معاف کرنے میں جو سب سے بڑی جو چیز درمیان میں آڑے آتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں بدلہ لے لوں گا نا تو اس سے جو ہے وہ میرا سینہ اور میرا دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہوگا، آئندہ میرا روب نہیں ہوگا۔ یعنی اگر میں نے بدلہ نہ لیا تو کیا ہوگا، میرا روب نہیں ہوگا لوگوں پر، اگر میں نے بدلہ لے لیا تو میرا روب بھی جو ہے وہ لوگوں پر چھا جائے گا، تو کوئی مجھ پر زیادتی نہیں کرے گا۔ جبکہ معاف کرنے میں میری ذلت ہے، اگر میں معاف کروں گا لوگ کہیں گے پتہ نہیں ڈر گیا ہے، اس نے جو ہے وہ کمین ہے، بدلہ نہیں لے سکا، یہ نہیں
یعنی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا آگے سے کیا کہتا. تو اس وجہ سے انسان بدلے کی آڑ میں اور بدلے کی آگ میں جو ہے وہ جلتا رہتا ہے. تو یعنی لوگ کیا کہیں گے، بدلہ نہ لے سکا تو آئندہ بھی اس طرح مجھ پر یعنی زیادتی ہوتی رہے گی، مجھ پر لوگ زیادتی کرتے رہیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ معاف کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی عزت کو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے، اس کی یعنی تذلیل نہیں ہونے دیتا. یعنی جو شخص جو ہے معاف کر دیتا ہے، اللہ معاف کرنے سے انسان کی عزت کو بڑھاتا ہے، اللہ اسے جو ہے وہ رسوا نہیں ہونے دیتا، اس کی جو ہے وہ تذلیل نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کے مرتبے کو بڑھاتے ہیں. تو اللہ کے ہاں اس کی عزت ہوگی. یعنی دنیا دار اگر عزت نہ بھی دیں، اللہ کے ہاں اس کو عزت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور لوگوں کے ہاں بھی کہ لوگ معاف کر دینے والے کو یعنی جس اکرام اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو بدلہ لینے والے کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھتے. یعنی دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے، اگر کوئی شخص جو ہے کسی کی کوئی یعنی ایسے ہے کہ اس پر ظلم ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو ظلم کرتا ہے، تو اگر اگلے بدلے میں کوئی بندہ جو ہے وہ اس سے بدلہ نہیں لیتا، یعنی ہمت اور طاقت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود بھی، تو پھر یہ اچھا کام ہے. جو شخص جو ہے معاف کر دیتا ہے تو لوگ بھی اس کو جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اللہ کے ہاں جو اس کے لیے اجر و ثواب ہے اس کا تو اندازے نہیں لگایا جا سکتا. تو معاف کر دینے میں وہ لذت ہے جو انتقام لینے میں ہرگز نہیں حاصل ہو سکتی. یعنی اگر انسان معاف کر دیتا ہے نا، تو معاف کر دینے سے جو سکون ملتا ہے، جو روحانی سکون ملتا ہے، دلی یعنی لذت ملتی ہے، وہ انسان کبھی بھی جو ہے اگر وہ بدلہ لے لے تو بدلہ لے لینے میں جو ہے وہ اس کو وہ سکون نہیں ملے گا جو ایک انسان کو جو ہے معاف کر دینے سے ملتا ہے. تو یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کی اصل برکت جو ہے وہ دینے میں ہے، رکھنے میں نہیں ہے. یعنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اصل برکت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دینے والا بن جائے. جب دینے والا بن جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی عظمت کو جو ہے وہ بڑھا دیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ یعنی عاجزی میں عزت ہے. انسان اگر جھک جاتا ہے، عاجزی اختیار کر لیتا ہے تو اس میں عزت ہے. اور یعنی درگزر اگر انسان کرتا ہے تو اس میں رفت بھی ہے. اللہ انسان کے مقام اور مرتبے کو بلند کرتے ہیں اگر کوئی درگزر کرتا ہے. تو جو شخص دوسروں کے ساتھ نرمی، درگزر اور سخاوت کا برتاؤ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں سرفراز کرتا ہے. تو حقیقی بلندی وہ نہیں ہے جو دنیا دیتی ہے، یعنی حقیقی بلندی وہ نہیں ہے جو دنیا والے دیتے ہیں، دنیا دیتی ہے، بلکہ حقیقی بلندی تو وہ ہے جو اللہ کی رضا سے نصیب ہوتی ہے. یعنی اگر انسان کو اللہ کی رضا سے جو ہے وہ بلندی نصیب ہو رہی ہے تو یہ عظمت والا کام ہے. یہ ہمارے سسٹر ہیں، سسٹر مہناز، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں. سسٹر مہناز. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے حقیقی بلندی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے جو ملتی ہے وہی حقیقی بلندی ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے تواضع سے بلندی ملتی ہے. یعنی جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اسے بلندی عطا کرتا ہے. یعنی جو شخص اللہ کی خاطر نیچا ہو جاتا ہے، اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے، اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے، کسی کو حقیر نہیں جانتا، اپنے آپ کو ہی کم تر سمجھتا ہے، شہرت، ناموری اور سربلندی کی بجائے اللہ کی رضا کے لیے گمنامی اور خاکساری کو اپنا شعار بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کا مرتبہ اور یعنی وہ بلند بھی ہو جاتا ہے. تو وہ اپنی نظر میں چھوٹا، لوگوں کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے. یعنی وہ اپنی نظر میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں اس کو جو ہے وہ چھوٹا نہیں بلکہ بڑا بنا کے پیش کرتی ہیں. تو جب کہ تکبر کرنے والا اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے اور لوگوں کی نظر سے بھی گر جاتا ہے. تو اس حدیث میں صدقہ، عفو اور تواضع کی تعلیم دی گئی ہے. اور اخلاق حسنہ میں یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں جو انسان کے اخلاق کی یعنی جو تکمیل پہنچاتی ہیں. تو یہ جو ہم نے چیزیں بنیادی پڑھی ہیں، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. تو اسی کے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے اس سے آگے والی حدیث جس میں جنت میں داخلے کے اعمال بتلائے گئے ہیں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں. وعن عبد اللہ بن السلام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس افشوا السلام واصلوا الارحام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو سلام کو عام کرو، اے لوگو سلام کو عام کرو اور رشتہ داریوں کو ملاؤ اور کھانا کھلاؤ، رات کو نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں.
تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر آپ یہ کام کرنے والے ہیں، افشوا السلام، سلام کو عام کرنے والے ہیں، واصل الارحام، رشتہ داری کو ملانے والے ہیں، واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلانے والے ہیں، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کے جو ہے وہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، فرمایا کہ تدخلوا الجنت بسلام، یہ 4 کام آپ کر لیں، اللہ سلامتی کے ساتھ جنت میں آپ کو داخل کر دے گا۔ یعنی سلامتی کے ساتھ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اگر آپ یہ کام کرتے ہو۔ تو یہ فوائد کیا نکل رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ سلام عام کرنا۔ سلام پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو سلام کرے، خواہ وہ اسے پہچانتا ہے یا اس کو نہیں پہنچاتا، پھر بھی اسے سلام کو جو ہے وہ لازم کرے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ ای الاسلام خیر، اسلام کی کون سی چیزیں جو ہیں وہ سب سے اچھی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ تو کھانا کھلائے اور سلام کہے، اس کو جسے تو پہچانتا ہے، جسے تو جانتا ہے، اور اس کو بھی جس کو تو نہیں جانتا۔ یعنی سیدنا عبداللہ بن، یہ اہم ذرا پوائنٹ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا بھائی ای الاسلام خیر، اسلام کی کون سی چیزیں سب سے اچھی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ تو کھانا کھلائے اور سلام کہے۔ ایک یہ ہے کہ تو کھانا کھلائے اور سلام کہے جسے تو جانتا ہے اور جسے تو نہیں جانتا۔ یہ بخاری کے اندر حدیث آتی ہے۔ یعنی سلام اتنی آواز کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جسے سلام کہا گیا ہے اسے جو ہے وہ سن لے، وہ کم سے کم وہ تو سن لے نا جس کو بندہ سلام کہہ رہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث آتی ہے کہ اذا سلمت فاسمع فانها تحیۃ من عند اللہ، جب سلام کہو تو یعنی سنا کر کہو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ یعنی اگر کسی کو سلام کہتے ہو تو اونچی آواز سے کہو تاکہ وہ جس کو آپ سلام کہہ رہے اس کو آپ کی آواز جو ہے وہ سنائی دے۔ تو اگر ایسی جگہ جائیں جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جاگ رہے ہیں تو کم از کم اتنی آواز سے سلام کہہ دیں کہ جاگنے والے سن لیں اور سوئے ہوئے جو ہیں وہ آپ کی آواز سے جاگ نہ اٹھیں، یعنی ان کی نیند خراب نہ ہو۔ آپ اس انداز سے کہہ دیں جو یعنی وہ بیدار ہیں، جاگنے والے ہیں، ان تک آپ کی آواز پہنچ دے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اگر کسی جماعت سے ملیں تو سلام کہیں، کسی ایک کو خاص طور پر سلام نہ کہیں۔ یعنی ایک انسان جو ہے باقی سب اور بھی لوگ موجود ہیں، کھڑے ہیں، باقیوں کے ساتھ کسی کے ساتھ سلام نہیں لیتا، صرف ایک بندے کے ساتھ ہاتھ ملا کے سلام کہہ کے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، تو باقی لوگ کھڑے جو ہیں وہ اس کا منہ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ کام اچھا نہیں ہے، بلکہ کیا کرے، سب کو سلام کرے اور بلند آواز سے کرے، یعنی سلام عام کرنے کے خلاف۔ یعنی اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بیگانگی کا اظہار ہے جن کو سلام نہیں کہا گیا، تو جبکہ سلام عام کرنے کا مقصد تمام مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے، اور یہ محبت ہی جنت میں لے جانے والی ہوتی ہے۔ تو سلام کے مفصل جو ہم نے مسائل ہیں وہ پیچھے ہم نے حدیثوں میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ سلام عام کرنے سے، سلام کرنے سے کس قدر جو ہے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ناواقف کو بھی سلام کہنے، یعنی اگر انسان کسی کو جانتا ہے اس کو بھی سلام کہے، اگر کسی کو نہیں جانتا تو اس کو بھی سلام کہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام عام کہنے کا حکم دیا، تو یعنی اگر انسان کوئی آپ کا واقف ہے یا نہیں تو اس کو بھی آپ سلام کریں۔ اہل علم نے ناواقف کو سلام کہنے کے بھی کئی فوائد بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں تواضع پائی جاتی ہے، اگر انسان کسی سے سلام لیتا ہے نا تو اس کے اندر عاجزی آئے گی، تواضع آئے گی، اور وہ یعنی اس کے اندر تکبر جو ہے وہ ختم ہوگا، اس میں یعنی وہ تواضع بھی آئے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے امت مسلمہ کا شعائر یعنی شعار جو ہے سلام زیادہ سے زیادہ پھیلتا ہے۔ یعنی اگر انسان سلام کہتا ہے تو یہ امت مسلمہ کا جو شعار ہے سلام وہ زیادہ سے زیادہ پھیلے گا لوگوں تک۔ تو ناواقف کو سلام کہنے سے انما المؤمنون اخوہ کی وجہ سے باہمی انس پیدا ہو جاتا ہے، یعنی باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ بیگانگی ختم ہوتی ہے، انسان کی جو آپس میں بیگانگی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور ایک دوسرے سے بات چیت میں آسانی سے شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی سے سلام لیتے ہیں نا تو آپ کے درمیان سمجھ لیں کہ تعلقات اور بات چیت کا جو ہے وہ ایک راہ کھل جاتی ہے۔ اگر آپ سلام لیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ آپس میں ملاقات اور بات چیت کی جو ہے وہ راہیں کھلتی ہیں۔ تو صلہ رحمی کی تفصیل جو ہے وہ بھی ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ صلہ رحمی جو کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں جو ہے برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی عمر میں جو ہے وہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے حدیثیں پیچھے پڑھی ہیں جو اس حدیث کے چند پہلو بیان ہو رہے ہیں۔ تو یعنی اس حدیث سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے کہ یہ حدیث ایک پرامن معاشرتی نظام
کی بنیاد رکھتی ہے۔ وہ بنیاد کیا ہے کہ سلام عام کرنا، دلوں میں محبت ڈالتا ہے اور رشتہ داری جو ہے وہ جوڑنا خاندانوں کو مضبوط کرتا ہے۔ یعنی سلام کو عام کریں گے تو وہ کیا ہوگا، اس میں دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، رشتہ داری جوڑنا یہ خاندانوں کو مضبوط کرتا ہے، اور خلوت میں عبادت انسان کے ایمان کو جو ہے وہ خالص بناتی ہے۔ اگر انسان خلوت میں جو ہے وہ تنہائی میں جو ہے وہ عبادت کرتا ہے تو وہ تنہائی میں کی گئی عبادت جو ہے اس کے ایمان کو خالص بنا دیتی ہے۔ تو ایک صالح معاشرہ انہی 3 بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے، محبت، تعلق اور عبادت کی بنیاد پر۔ تو ان چیزوں کو ہم نے یعنی اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، اپنی لائف میں لے کے آنا ہے۔ تو بیان کیا ہو رہا تھا، اسے بھی اسلام کریں جسے آپ جانتے ہیں، اور جسے نہیں جانتے اسے بھی اسلام کریں، اور ساتھ ساتھ کیا کریں کہ کھانا کھلائیں، کھانا کھلاؤ۔ آپ نے فرمایا میں ان لوگوں کو کھانا کھلانا سب سے میں ان لوگوں کو کھانا کھلانا سب سے پہلے ہے جن کی کفالت جو ہے وہ آدمی کے ذمے ہے۔ یعنی وَبَدَعُوا بِمَنْ تَعُولُ، ابتدا ان کے ساتھ کرو جو تمہارے عیال ہیں، یعنی جن کو آپ جانتے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، وہ ان کا زیادہ حق ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کو گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے کہ ان افراد کو ضائع کر دے جن کی خوراک اس کے ذمے ہے، یعنی جس کے وہ شفقت اور محبت حسن سلوک کے مستحق اور حقدار تھے، انسان جو ہے وہ ان سے نظریں یعنی وہ پھیرے ہوئے ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اہل و عیال میں، میرے رشتہ داروں میں جو ہے وہ کوئی میرے نیکی کا جو ہے وہ مستحق ہے تو میں اس کے ساتھ نیکی کروں۔ تو آدمی کو گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان افراد کو ضائع کر دے جن کی خوراک اس کے ذمے ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مہمان سائل، مسکین ہے، یتیم ہے اور قیدی کو کھانا کھلانا ہے، تو آدمی کے ذمے ان لوگوں کا حق ہے۔ اس کے علاوہ قرابت داروں اور دوستوں کو کھانا کھلانا بھی، یہ بھی محبت بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ اپنے قریبیوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس سے بھی جو ہے وہ محبت پیدا ہوتی ہے، اور جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کو بھی اگر کھلاتا ہے تو اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یعنی کھانا کھلانا جو ہے یہ بہت ہی اعلیٰ کام ہے، اس سے جو ہے وہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء کے سمجھنے کی خوبی ہوا کرتی تھی، اور صحابہ کرام نے بھی اس خوبی پر بھی عمل کر کے دکھایا ہے کہ یعنی ایک دوسرے کو کھانا کھلانے والے ہوتے تھے۔ بلکہ اگر کوئی قیدی بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن بھی ہے، آپ اس کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ اگر ٹچ کیا جائے اس حوالے سے یعنی کسی ایک واقعہ کو، ثمامہ بن سال جو ہے مسجد نبوی میں باندھا گیا ہے، آپ علیہ السلام کا دشمن ہے، بڑا برا بلا کہتا ہے۔ آپ علیہ السلام آ کر کہتے ہیں میری طرف دیکھ تو صحیح، کہتا ہے نعوذ باللہ میں آپ کے چہرے کو کیوں دیکھوں، نعوذ باللہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ سب سے بدترین ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کے القابات سے یعنی نوازتا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام مسکرا دیتے ہیں، یعنی اس کی باتوں کا غصہ نہیں کیا، فرمایا جائیں اس کو میرے گھر سے کھانا لا کر کھلائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا آتا ہے، 7 روٹیاں آتی ہیں، ساتھ جو ہے وہ ایک دودھ کا ایک وہ گروا نما آتا ہے، وہ 7 روٹیاں بھی کھا جاتا ہے، دودھ بھی پی جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام سے بات کرنے کے آپ جو ہیں وہ خواہش کرتے ہیں، تو پھر اس کے یعنی الفاظ ایسے ہی تھے۔ چند دن جو ہیں وہ 3 دن تک ایسے ہی وہ کرتا رہا، کھانا بھی کھاتا رہا، 3 ٹائم کھانا بھی کھاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس کی رسیاں کھول دو، اس کو آزاد کر دو۔ جب اس کو آزاد کیا جاتا ہے تو جب مدینہ سے باہر جاتا ہے، تھوڑی دور جا کے اپنے دل میں ایک بات سوچتا ہے، بھائی میں اس کے گھر سے جو ہے وہ کھانا آتا تھا ڈیلی بیس پہ، 3 ٹائم کھانا بھی کھاتا رہا، اس کی اونٹنی کا دودھ بھی پیتا رہا، اس کو برا بلا بھی کہتا رہا، اگر کوئی مکے کا چودھری ہوتا وہ میرے سر کو قلم کر دیتا۔ اس کا مسکرا دینا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہے۔ اس کی خدمت، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا رویہ، اس کا اخلاق اس قدر اعلیٰ تھا کہ وہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہے۔ واپس آتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان اگر کسی کے ساتھ رشتہ داری کرتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، انجان ہے کوئی، یعنی انجان ہے کوئی، جان پہچان والا ہے، تو اس سے جو ہے وہ کھانا کھلانے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک عظیم عمل اور عظیم کام ہے۔ صحابہ کرام کے اندر بھی یہی خصوصیت تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی خود بھوکا رہ کر دوستوں کو ترجیح دینے والے۔ سیدنا ابو طلحہ کا واقعہ آتا ہے، یعنی گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، چند لقمے ہیں، وہ بھی بچے جو ہیں وہ رو رہے ہیں، فرمایا بچوں کو سلا دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔
مہمان نوازی کی، اور بیوی اور بیگم کو بھی ایسے انداز سے جو ہے وہ گائیڈ کیا، اور بیوی بھی سمجھدار تھی۔ یہ نہیں کہا کہ خود جو ہے ہم بھوکے مر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ کھانا کھلاتے پھر رہے ہیں، نہیں، جو ایک اللہ والی ہوتی ہے، دیندار ہوتی ہے، دین کی باتوں کو سمجھنے والی ہوتی ہے، اس کے اندر اویئرنیس ہوتی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کمپرومائز کرنے والی ہوتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی پابند ہوتی ہے۔ وہ یہ ایسی ناشکری والے کلمات اپنی زبان سے ادا ہی نہیں کرتی، اس کی زبان سے ایسے ہی، یعنی جب بھی بات نکلتی ہے تو وہ ایسے نکلتی ہے جس سے جو ہے وہ اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اس کا دنیا کے اندر ہے کہ اس کا ہسبینڈ بھی راضی ہوتا ہے۔ تو معاشرے میں آپس میں کمپرومائز کرنا سیکھیں۔ یہی ہمارے معاشرے میں المیہ کیا ہے کہ خاوند جو ہے وہ بیوی کی بات نہیں برداشت کرتا، اور بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کی بات نہیں برداشت کرتی، اور آپس میں چپ کلش کی وجہ سے اس قدر تک جو ہے وہ رشتے ٹوٹتے ہیں، اور دیگر جو ہیں وہ ڈیورسز کی تک جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپس میں کمپرومائز کرنا سیکھیں۔ اگر کوئی ایسی بات کسی کی طرف سے بری لگتی بھی ہے تو اس کو اگنور کریں، اگنور کرنے والے بنیں، صابرہ شاکرہ بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اگر یہ عمل کرتے ہیں نا، تو یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ کام کرنا بڑے حوصلے والی بات ہے کہ انسان سمجھ لے کہ اپنے آپ کو سب سے نیچا کر لیتا ہے، اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، کس کی خاطر؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر جھک جاتا ہے نا، اللہ اسے جھکنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عاجز کر لیتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، وہ جھک جاتا ہے تو اللہ اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کی شان اور مزت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے جھک جایا کریں آپس میں۔ جو اگر رشتہ داری نبھانی ہے تو کوئی بات نہیں، کہتے ہیں نا جہاں پہ برتن دو برتن پڑے ہیں یا جہاں پہ برتن ہوں گے وہاں پہ آپس میں جو ہے وہ ان کے لگنے کی وجہ سے شور تو آئے گا، اس لیے کمپرومائز کرنے والے بنیں، ایک دوسرے کو باتوں کو جو ہے وہ اگنور کرنے والے بنیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقول، کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے کہ ان افراد کو ضائع کر دے جن کے ذمے اس کی جو ہے وہ خوراک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مہمان، سائل، مسکین ہے، یتیم ہے اور قیدی کو کھانا کھلانا بھی آدمی کے ذمے ان لوگوں کا حق ہے۔ اس کے علاوہ قرابت دار ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو کھانا کھلائیں، باہمی اس سے جو ہے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور سب سے بہترین کھانا وہ ہے جس سے جو ہے وہ آپ کے نیک لوگ کھاتے ہیں، یعنی نیک لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ آپ کا کھانا وہ لوگ کھائیں جو نیک ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، اللہ کے حکام کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ اس سے جو ہے نیک لوگوں کو کھانے کھلانے سے اللہ برکت عطا فرماتا ہے آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ رات کو نماز پڑھنا، یعنی تہجد پڑھنا، رات کی تنہائی میں اٹھ کے، تو یعنی فرمایا کہ صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سمجھ لیں کہ معمولی عبادت نہیں ہے، اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، یہ اللہ اسے توفیق دے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو انسان اللہ سے باتیں کرنے میں، تنہائی میں جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے وہ رات کو عبادت بھی کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد بعض لوگ عشاء کی نماز بھی لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہود و نصارہ اور دوسرے غیر مسلم جو ہے وہ سوئے ہوتے ہیں، اور رات کے نوافل بھی اس میں شامل ہیں، یعنی رات کے اٹھ کے بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، کیونکہ اس وقت عام لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور سحری کے وقتوں میں وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور لالچ سے پکارتے ہیں، یعنی ان کی کمریں جو ہیں وہ بستروں سے، نرم اور گرم گدوں سے اور نرم اور یعنی گرم بستروں سے جدا رہتی ہیں۔ وہ مصلی پہ سواری کرتے ہیں، مصلی پر سوار ہو کے اللہ کو مناتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اللہ سے جو ہے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں رات کی تنہائی میں۔ اور ساتھ فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ، طمع کے ساتھ۔ خوف کس چیز کا؟
کہ کسی وجہ سے کسی یعنی ایسی ہماری غلطی کی وجہ سے کوئی ہماری دعا رد نہ ہو جائے، اور امید طمع لالچ کس چیز کا کہ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کر دی تو میرا جو ہے وہ تمام قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ ان کی اصلاح فرما دے گا، درست کی فرما دے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کریں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جنت میں سلامتی سے داخل ہونے سے کیا مراد ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ اعمال جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے چند اسباب ہیں کہ ان کے علاوہ کئی چیزیں جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہیں، مگر ان اعمال پر سلامتی کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہونے کی بشارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعمال کرنے والے شخص کو اللہ کی طرف سے دوسرے اعمال صالحہ کرنے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ اگر انسان یہ والے نیک اعمال کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی جو نیک اعمال ہیں وہ اس کے کرنے کے لیے آسان کر دیتی ہیں، اور جو ہیں گناہ ان سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اعمال کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے اعمال صالح کرنے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق ملتی ہے، اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح پر ہوتا ہے۔ اگر انسان یہ اعمال کرتا ہے نا تو اس کا خاتمہ جو ہے وہ یعنی ایمان پر ہوگا، عمل صالح پر ہوگا، کیونکہ وہ عمل ہی ایسے کر رہا ہے جو عمل صالح کی بنیادیں ہیں، تو جس سے وہ عذاب سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، شروع میں ہی جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے جو یہ کام کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو معمول بنائیں، یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے تربیتی پہلو یہی نکلے ہیں کہ یہ حدیث دین کی روح بیان کرتی ہے کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ خیر خواہی اور اصلاح کا جذبہ ہے۔ تو مومن وہ ہے کہ جس کے اندر یہ چیزیں، یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو سلام کو عام کرنا دلوں میں محبت ڈالتا ہے، رشتہ داری جوڑنا خاندانوں کو مضبوط کرتا ہے، اور خلوت میں عبادت جو ہے وہ انسان کے ایمان کو خالص بنا دیتی ہے۔ تو یہ حدیث ایک پرامن معاشرتی نظام کی بنیاد رکھتی ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے وہ پرامن معاشرے کی نظام کی جو ہے وہ بنیاد رکھ رہی ہے۔ تو ایک صالح معاشرہ انہی جو ہے وہ تین بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے، محبت پر، تعلق پر اور عبادت پر۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنے والے بنے۔ اس سے آگے والی حدیث سے جو ہے الدین النصیحہ، لیکن ٹائم کافی ہو چکا ہے، اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث دراصل اسلامی کردار کی بنیادیں ہیں کہ یعنی سخاوت، محبت اور خیر خواہی، یہ پیغام دیتی ہیں کہ عزت مال یا مرتبے سے نہیں بلکہ دل کے اخلاق، زبان کی اخلاص اور تعلقات کے اخلاص سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نفرت کی جگہ محبت ہو، دلوں میں کینے کی بجائے جو ہے رحمت ہو، اور رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ کی بجائے جوڑ پیدا ہو، تو ہمیں اپنے اندر صدقہ دینے کا جذبہ، معاف کرنے کا حوصلہ اور عاجزی کی عادت، سلام کو عام کرنے کا شوق اور خیر خواہی کی روح کو پیدا کرنا ہے۔ تو یہی وہ کردار ہے جس سے امت دوبارہ اٹھتی ہے، قلوب زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی نصرت اترتی ہے۔ تو جو انسان دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسمانی دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یاد رکھو اسلام صرف سجدے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کے نرم ہونے، زبان کے میٹھے ہونے اور تعلقات کے جڑنے کا نام ہے۔ اگر ہم نے یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیے تو ہم نہ صرف اچھے مسلمان ہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عملی نمونے بھی بن جائیں گے۔ تو جس دل میں درگزر، سخاوت اور خیر خواہی آباد ہو وہاں اللہ کی رحمت خود